اسٹوڈنٹس، ایک تو سیشن سے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اوریجنل ویریبلس کو ہم ماڈیفائی اپنی ضرورت کے مطابق کیسے کر سکتے ہیں. ہم نے اس ضمن میں ڈیٹا ٹرانسفارمیشن کی بھی بات کی، ہم نے ایڈیشنل کالمز کی بھی بات کی. اس سیشن میں ہم اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. پچھلے سیشن میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ خود سے ایکسپیریمنٹل بیسس کے اوپر کچھ جو بٹنز اویلیبل ہیں ڈیٹا انالیسس ٹول کے طور کے اوپر وہ آپ ٹرائی کریں اور دیکھیں کہ رزلٹ اس کے کیا آتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کیا ہوگا. اس سیشن میں پرپس یہی ہے کہ اگر اس ایکسپیریمنٹیشن میں آپ کو کہیں کوئی پرابلم ہے تو میں یہاں پہ ان میں سے کچھ فنکشنز اسکرین کے اوپر کروں گا، اور اگر ان میں کوئی ایشو ہے تو آپ اس کو سالو کر سکیں. یہاں پہ ایک ٹرمینالوجی میں اور استعمال کرنا چاہتا ہوں. پہلے میں نے وہ ٹرمینالوجی یوز نہیں کی کیونکہ ہم بالکل ابتدائی سٹیج کے اوپر تھے. پاور بی آئی کی زبان میں جب ہم ڈیٹا کے اوپر کوئی چینجز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایکسپریشن یوز کرتے ہیں، ڈیٹا انالیسس ایکسپریشنز، اور اس کو ایکرونیم، اس کا ایبریویشن جو ہے وہ DAX ڈیک کے نام کے اوپر ہم اس کو یاد کرتے ہیں. اور پاور بی آئی کے ورڈ میں یہ ٹرمینالوجی بہت پاپولر ہے، بہت کامنلی یوز ہوتی ہے. ڈیک اسٹوڈیو بھی اویلیبل ہے، اور ڈیک اسٹوڈیو میں ہم کیا فنکشن کرتے ہیں، سٹارٹ ہم لوگ کر چکے ہیں، اور ڈیک بہت ایڈوانس لیول تک ہمیں لے کے جاتا ہے. لیکن پرپز اس کا وہی ہوتا ہے کہ اوریجنل ویریبلس کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق ہم چینج کر سکیں. تو آئیے اسکرین پہ چلتے ہیں اور کچھ اور فنکشن ڈیک کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس اسکرین موجود ہے، وہی ڈیٹا فائل ہم نے یوز کر رہے ہیں کسٹمر ڈی بیس کو، تاکہ ہمارے پاس ریفرنس رہے. اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈیٹا انالیسس ایکسپریشن کے اوپر یعنی ڈیک کے اوپر ہے. اس کو ہم آن کیسے کرتے ہیں؟ ہم ٹرانسفارم ڈیٹا کو کلک کر لیں گے اور یہ ہمیں ایک اور موڈیول کے اوپر، ایک اور اسکرین کے اوپر لے جائے گا جہاں پہ ہمیں یہ ایکسپریشن ہمارے سامنے آ جائے گا. اچھا، بعض اوقات جب آپ لوگ اس کو کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ جہاں پہ یہ فارمولا بار ہے، اس فارمولا بار کے اوپر ایک اور وارننگ بھی لکھی آئے گی. وارننگ کہہ لیں یا کومنٹ کہہ لیں، وہ لکھا آتا ہے کہ یہ جو سیشن آپ کرنے جا رہے ہیں یہ کتنے عرصے کے بعد ہم دوبارہ لے رہے ہیں. یعنی لکھا آ سکتا ہے کہ دس سیشن از 7 days old، 10 days old یا 1 day old. تو اس حوالے سے پاور بی آئی آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے ڈیک کے اوپر کب کیلکولیشن کی تھی. اگر آپ نے فوراً کی ہوگی تو ایسا کوئی کامنٹ سامنے نہیں آئے گا، لیکن جب 2-3 روز گزر گئے ہوں تو پاور بی آئی عام طور کے اوپر آپ کو یہ انفارمیشن دیتا ہے. فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے تاکہ اگر ہم درمیان میں کوئی اور سیشن کیا ہے اور وہ ہم غلطی سے سیو کرنا بھول گئے ہیں، اس کے مطابق اس کی جو کیلکولیشن ہم نے کی تھی وہ سیو نہیں کی، تو ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو سیشن ہم کرنے جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ پرانا ہے، اس میں وہ جو پرانی 1 یا 2 روز پہلے ہم نے کی تھی وہ سیو نہیں ہوئی. تو اس قسم کی انفارمیشن یا کامنٹس ہیں ہمیں بہت فائدہ دیتے ہیں. اوکے، سو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا ٹرانسفارمیشن کا موڈیول موجود ہے. یہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ 2 چیزیں موجود ہیں، ٹرانسفارم ہے اور ایڈ کالم کے طور پہ موجود ہیں. دونوں کے فنکشنز ڈفرینٹ ہیں. ٹرانسفارم کو جب ہم کلک کرتے ہیں تو پرائمریلی یہ اسی کالم میں کچھ چینجز لے کے آتا ہے، جبکہ جب ہم ایڈ کالمز کرتے ہیں تو اسی کالم کی بجائے ایک نیا کالم کریٹ ہو جاتا ہے. اچھا، کچھ فنکشنز اسپیسیفک ہیں ڈیٹا ٹرانسفارمیشن کے لیے، یعنی ٹرانسفارمیشن کے کلک کے لیے، اور کچھ فنکشن اسپیسیفک ہیں ایڈ کالمز کے لیے. زیادہ تر فنکشن کامن ہیں لیکن کچھ فنکشنز علیحدہ علیحدہ بھی ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، یہ میرے پاس ایڈ کالم کا اس وقت موڈیول اوپن ہے، اور اس میں ایک آپشن مرج کالمز کی آ رہی ہے. یہ آپشن جب میں ٹرانسفارم کرتا ہوں تو غائب ہو جاتی ہے. یعنی یہ والی جو آپشن ہے، یہ والا جو فنکشن ہے، وہ صرف
ایڈ کالمز کے اوپر اویلیبل ہے، ٹرانسفارمیشن کے اوپر اویلیبل نہیں ہے. وجہ اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو بتانے کا مقصد ہے کہ کچھ فنکشنز ایسے ہیں جو صرف اسپیسیفک ہیں ٹرانسفارمیشن کے لیے، اور کچھ فنکشنز اسپیسیفک ہیں ایڈ کالمز کے لیے. تو جب بھی آپ کوئی فنکشن ڈیک کے حوالے سے کرنے لگے تو ذہن میں یہ ضرور کر لیں کہ وہ فنکشن کیا ٹرانسفارمیشن کے لیے ہے، کیونکہ جب ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوگی تو آپ کا اوریجنل کالم لوز کر جائیں گے، نئی انفارمیشن آ جائے گی. اور جب آپ ایڈ کالم کر رہے ہوں گے تو اوریجنل کالم انٹیکٹ رہے گا، نئی انفارمیشن نئے کالم میں آئے گی. نقصان اس کا یہ ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے سے انالیسس کے بعد آپ کے پاس نمبر آف کالم اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ شاید اس کو سمجھنا، اس کو ٹیکل کرنا، اس کو ہینڈل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. تو ہر ایک چیز کے پروس اینڈ کونز ہیں، اس کے حوالے سے آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ ود دی سیم فنکشن جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے ڈسکس کر رہا تھا، مرج. مرج کا اب جو کالم ہے اس کا پرائمری فنکشن یہ ہے کہ 2 یا 3 کالم کو اگر ہم نے ملا کے ایک اینٹی بنانا ہو. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ میرے پاس یہاں پہ اسکرین کے اوپر کسٹمر آئی ڈی موجود ہے. اب میں اسی کسٹمر آئی ڈی میں ایک ایڈیشن کروانا چاہتا ہوں اپنی سہولت کے لیے کہ اس میں میل یا فیمیل ہونا یہیں پہ لکھا آ جائے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جینڈر کا کالم میں دیکھیں تو 1 شو کر رہا ہے فیمیل کو اور 0 شو کر رہا ہے فیمیل کو. سملرلی میری خواہش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کسٹمر آئی ڈی کے ساتھ ہی وہ جو برتھ منتھ ہے وہ ساتھ ہی اس کے لکھا جائے. تو یہاں پہ میں 2 کالمز کو یا 2 سے زیادہ کالمز کو آپس میں جوڑ کے اکٹھا لکھنا چاہتا ہوں. جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا یہ فنکشنالٹی صرف ایڈ کالمز میں اویلیبل ہے، ٹرانسفارمیشن میں اویلیبل نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ اپنے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، جن کالمز کو ہم نے آپس میں مرج کرنا ہے ان کو ہم شیڈ کر لیں گے. ایک کسٹمر آئی ڈی ہے اور دوسرا اپنے کی بورڈ کے اوپر کنٹرول کا بٹن پریس رکھتے ہوئے آپ دوسرا کالم جس کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ مرج کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ کلک کریں گے، اس کے ہیڈنگ کو، تو یہ دونوں کالم شیڈڈ ہو جائیں گے. اچھا، یہ جو کنٹرول کا بٹن ہے شاید آپ کو اس شارٹ کٹ کی کا پہلے سے پتا ہو، یہ ونڈوز کی ایک جنرل کی ہے جو کہیں پہ بھی ہم نے ملٹیپل چیزوں کو سلیکٹ کرنا ہو استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم نے وہی کی استعمال کی ہے، یعنی یہ کی جو ہے یہ پاور بی آئی کے ساتھ اسپیسیفک نہیں ہے. یہ کی یا یہ فنکشنالٹی آپ کو ایکسل میں بھی مل جائے گی، ورڈ میں بھی مل جائے گی، جہاں پہ بھی آپ ونڈوز کو استعمال کر رہے ہیں یہ فنکشنالٹی آپ کو مل جائے گی. اچھا، اب یہ 2 کالم ہم نے سلیکٹ کر لیے. اب اس کے بعد آپ نے دیکھا یہاں پہ ایڈ کالم کو کلک کیا تو مرج کا کالمز کا جو بٹن ہے وہ ہائی لائٹڈ ہو جائے گا. جب یہ کالم ہائی لائٹڈ نہیں تھے، فار ایگزامپل میں صرف ایک کالم کو ہائی لائٹ کرتا ہوں تو اب دیکھیں مرج کالم میرے پاس اس کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. جو ہی میں نے 2 کالمز کو سلیکٹ کیا تو یہ مرج کالم کی فیسلٹی آن ہو جائے گی. یعنی مرج کالم کی بٹن کو آن کرنے کے لیے پاور بی آئی ریکوائر کر رہی ہے کہ آپ نے ایک سے زیادہ کالمز کو سلیکٹ کیا ہوا ہو. اب جب مرج کالم کو کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے ایک باکس اوپن ہوگا اور یہ آپ کو چھوٹی سی بات پوچھ رہا ہے، یعنی اس کو پہلے سے پتا ہے کہ کن 2 کالمز کو آپ نے آپس میں مرج کرنا ہے، لیکن 2 کالمز کو مرج کرتے وقت کیا درمیان میں کوئی آپ نے سیپریٹر رکھنا ہے. اب سیپریٹر کے نام کے اوپر کچھ آپشنز پرووائڈ کرتا ہے، یعنی 2 انفارمیشن کے درمیان میں کولن ڈالنا چاہتے ہیں، کوما ڈالنا چاہتے ہیں، ایکول کا سائن ڈالنا چاہتے ہیں، اسپیس، ٹیب اور کوئی اور سمبل جو کہ ان کے علاوہ ہے اگر آپ وہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری فیسلٹیز آپ کو پاور بی آئی پرووائڈ کرتا ہے. میں یہاں پہ لیٹ سے اس کو ایکول سائن کا کالم یوز کرتا ہوں. اس کی کوئی خاص وجہ نہیں، صرف مثال کے طور کے اوپر میں یہاں پہ کر لیتا ہوں. اور جو نیا کالم ہوگا اس کا نام اس نے رکھا ہے مرج، آٹومیٹک نام. اگر آپ اس کے علاوہ کوئی نام رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. میں اس کا نام مرجڈ ہی رکھتا ہوں. اس کو اوکے کا بٹن پریس کیا اور اوکے کا بٹن پریس کرتے سار ہی ڈپینڈنگ آن دی اسپیڈ آف یور کمپیوٹر یہ ہمارے پاس مرجڈ کا کالم آ گیا. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور فنکشن جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ سارٹنگ کا ہے، یعنی ترتیب دینے کا. میں کسی بھی کالم کو کسی بھی خاص ترتیب میں یوز کر سکتا ہوں، کنورٹ کر سکتا ہوں
فار ایگزامپل یہاں پہ میرے پاس ایک کالم ہے جینڈر کا. اب جینڈر میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو 1010 یعنی یہ کسی ترتیب کے بغیر لکھے ہوئے ہیں. اب میں اپنی کسی ریکوائرمنٹ کی خاطر چاہتا ہوں کہ 0 سارے اکٹھے ہو جائیں, 1 سارے اکٹھے ہو جائیں. تو وہ فیسلٹی کہاں پہ ہوگی؟ اگر آپ اس آئیکن کو, یہ جو چھوٹا سا ایرو کا نشان بنا ہوا ہے, اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا مینیو آپ کے سامنے اوپن ہوگا. اور اگر آپ غور سے دیکھیں اور یاد کریں, یہ تقریباً وہی مینیو ہے جو آپ کو ایکسل میں جب ہم نے پیوٹ ٹیبل کو یوز کیا تھا تو وہاں پہ بھی کچھ ایسی ہی انفارمیشن, ایسا ہی انٹرفیس ہم نے دیکھا تھا. کیونکہ یہ مائکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے لہٰذا اس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ کامن ہے, انٹرفیسز کامن ہے. فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نئی چیز یاد رکھنی پڑتی, وہی چیزیں جو ہم نے ایک مرتبہ سیکھی ہوئی ہیں دوسری مرتبہ بھی کام آ جاتی ہیں. یہ ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو سارٹ کر سکتے ہیں. اور جب بھی ہم ترتیب کی بات کرتے ہیں, سارٹ کی بات کرتے ہیں, تو 2 طریقے سے ہو سکتی ہے. اٹ مے بی اسینڈنگ اینڈ اٹ مے بی ڈیسینڈنگ. یعنی اسینڈنگ کا مطلب ہوگا چھوٹی ویلیوز پہلے ہوں گی اور جو ہم آگے جاتے جائیں گے ویلیوز بڑی ہوتی جائیں گی, یعنی 0 پہلے آئے گا 1 بعد میں آئے گا. اور ڈیسینڈنگ کی بات ہوگی, بڑی ویلیوز پہلے ہوں گی چھوٹی ویلیوز بعد میں ہوں گی, یعنی 1 پہلے ہوگا اور 0 بعد میں ہوگا. جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو کلک کریں اور یہ آپ کو اس فنکشن کو اس کے مطابق ارینج کر دے گا, ترتیب میں دے دے گا. اچھا, اسی فنکشن میں ہمارے پاس جب آپ نے اس کو سارٹ کر لیا تو آپ دیکھیں جہاں پہ پہلے ایرو کا نشان تھا وہاں پہ اس کا ایرو چینج ہو گیا اور یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو فنکشنالٹی ہے یا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, شو ہو رہا ہے, یہ اوریجنل ترتیب نہیں ہے بلکہ یہاں پہ سارٹنگ ہو چکی ہے. اگر آپ اسی آئیکن کو غور سے دیکھیں تو یہاں پہ ایک نشان بنا ہوا ہے ایرو کی, یعنی ایرو انکریز ہو رہا ہے کہ یہ ہم نے انکریزنگ آرڈر میں اس کو ارینج کیا ہوا ہے. سو پاور بی آئی ہر ممکن طریقے سے آپ کی ہیلپ کر رہی ہے. جو بھی فنکشن آپ کو بتا رہا ہے وہ آپ پرفارم کر رہے ہیں اس کو ویژولی یا گرافیکلی بھی آپ کے سامنے شو کر رہی ہے. اسی فنکشن میں ایک اور چیز بھی موجود ہے, یہاں پہ یہ فلٹرنگ کی آپشن بھی موجود ہے. یعنی اگر آپ اس میں صرف زیروز یا صرف ونز کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو اس ڈیٹا میں زیروز بھی موجود ہیں, اس ڈیٹا میں 1 بھی موجود ہے. لیکن اگر ہم اپنی کسی ریکوائرمنٹ کے لیے صرف زیروز کو رکھنا چاہیں تو میں اس سلیکٹ آل کو ختم کروں گا اور صرف اس 0 کو کلک کر دوں گا. جو ہی میں نے 0 کو کلک کیا تو یہ سارے کا سارا ڈیٹا صرف اور صرف ان ویلیوز کا شو ہوگا جہاں پہ جینڈر کی ویلیو 0 ہے. یہی فنکشن ہم کسی اور ویریبل کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو فلٹرنگ ہے یا سارٹنگ کا فنکشن ہے یہ کہیں پہ بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اوکے, اسی طریقے سے ایک اور فنکشن یہاں پہ اویلیبل ہے کہ جب ہم گروپ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, گروپنگ کی بات کرتے ہیں تو 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک ہم ویریبل کے حوالے سے چیزوں کو گروپ کر سکتے ہیں اور ایک ہم نمبر آف ریکارڈز کے حوالے سے اس کو گروپ کر سکتے ہیں. ویریبل کالمز میں آ رہے ہیں, جو ریکارڈز ہیں وہ روز میں آ رہے ہیں. جب ہم ڈفرینٹ کالمز کو گروپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم مرج کا فنکشن یوز کریں گے, اور جب ہم نمبر آف ریکارڈز کو گروپ کرنا چاہتے ہیں, اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, تو ہم ایک اور فیسلٹی, ایک اور فنکشن یوز کریں گے جس کا نام ہے گروپ بائی. اچھا, گروپ جب ہم کرتے ہیں تو ابھی میں آپ کے سامنے شو کرتا ہوں کہ ہم اس کو کیسے یوز کریں گے. فار ایگزامپل یہاں پہ میرے پاس ٹرانسفارمیشن میں ویری فرسٹ آپشن موجود ہے گروپ بائی, اور اگر آپ نے غور سے دیکھا یہ ایڈ کالم میں یہ فیسلٹی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, صرف یہ فیسلٹی ٹرانسفارمیشن میں اویلیبل ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن ہوئی تھی کہ کچھ چیزیں صرف ٹرانسفارمیشن میں ہیں, کچھ چیزیں صرف ایڈ کالم میں, تو یہ بھی انہی چیزوں میں شامل ہے. گروپ بائی کو ہم نے کلک کیا تو اب یہاں پہ کیونکہ جینڈر آلریڈی سلیکٹڈ ہے تو یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جینڈر کو ہم نے کیسے گروپ کرنا ہے. ہم نے گروپ کرنے کے لیے کاؤنٹ کا فنکشن یوز کرنا ہے اور اس کو کاؤنٹ روز, اور جو چیزیں فنکشنز ہمیں اویلیبل ہیں وہ اس کو ہم سم بھی کر سکتے ہیں, وہ ہم اس کو ایوریج بھی کر سکتے ہیں, اور اس طرح کے مختلف فنکشن ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. جو ہی یہ چیز ہم نے اس کو کلک کر دی, اس کو اوکے کا بٹن پریس کیا
تو اب آپ دیکھیں کہ جینڈر میں جو ایک بہت لمبی رو تھی اس میں 2 ویلیوز تھی، کیونکہ ہم نے فلٹر کیا ہوا تھا تو صرف ایک ویلیو 0 نظر آ رہی تھی. 0 کتنے ہے ان کی تعداد یہاں پہ شو ہو گئی 2449 زیروز ہیں. اور اگر میں کمپلیٹ انفارمیشن لینا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس جینڈر میں وہ جو سارٹنگ ہم نے کی تھی اس سارٹنگ کو ختم کروں گا، سلیکٹ آل کو پریس کروں گا. سلیکٹ آل کو جب پریس کیا تو زیروز بھی آ گئے اور 1 بھی آ گیا. اس کو اوکے کا بٹن پریس کیا اور اب گروپ بائی کو جب میں اسی چیز کو یہی فنکشن دوبارہ کروں گا تو اب آپ دیکھیے گا کہ اب آپ کے پاس 1 کی تعداد بھی آ گئی، آپ کے پاس زیروز کی تعداد بھی آ گئی. یعنی گروپنگ کے لیے میں نے ان کی تعداد کو یوز کیا. میں اس کے سم کو بھی یوز کروں گا. جب سم کا فنکشن یوز ہوگا تو یہاں پہ اس کالم میں جہاں پہ ان کی تعداد لکھی ہوئی ہے ان کا سم لکھا آ جائے گا. جب میں ایوریج کا فنکشن یوز کروں گا تو اس پرٹیکولر کالم میں ان کا ایوریج لکھا ہوا آ جائے گا. یہاں پہ ویریبل میں جینڈر یوز کر رہا ہوں. اگر ویریبل جینڈر کی بجائے انکم ہوگا تو انکم کا سم یا انکم کی ایوریج آ جائے گی. اگر کوئی اور ویریبل یوز ہوگا تو جو بھی فنکشن ہم یوز کر رہے ہیں اس کے مطابق اس کا آنسر ہمارے سامنے آ جائے گا. امید ہے کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس سیشن میں ہم نے ڈیک کے حوالے سے کچھ مزید فنکشن بھی سیکھے. ہم نے سارٹنگ سیکھی، ڈیٹا فلٹرنگ کا فنکشن ہم نے سیکھا، مرج کیسے کرتے ہیں وہ ہم نے سیکھا. آپ کو شاید فیل ہوا ہو کہ بہت سارے فنکشنز جو ہیں وہ مائکروسافٹ ایکسل کی طرح کے ہیں. ایٹ لیسٹ ان کی جو پریزنٹیشن ہے جہاں سے ہم ان کو اپلائی کرنے لگتے ہیں وہ بالکل مائکروسافٹ ایکسل کی طرح ہے. تو اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ مائکروسافٹ ایکسل اور مائکروسافٹ پاور بی آئی ان کی بنانے والی کمپنی ایک ہے مائکروسافٹ. تو انہوں نے ایک جیسے انٹرفیسز جو ہیں وہ ان دونوں کے لیے ڈیولپ کیے. آسانی ہمیں یہ ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نے ایک پلیٹ فارم کے اوپر یہ ٹیکنیک سیکھی ہوئی ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم ان کو دوسرے پلیٹ فارم کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ جو مائکروسافٹ کی دوسری پروڈکٹ ہیں اسی حوالے سے ڈیٹا انالیسس کے حوالے سے وہاں پہ بھی ان فنکشنز کی جو ایکسپریشنز ہیں انٹرفیسز ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے ہے. امید ہے کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی.